تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطاؤ تو ساحل نہ کر قبول۔ کھویا نہ جا صنم کدے کائنات میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول۔ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے سلطان شہید کی سیرت بیان کی ہے اور ان اصولوں کی وضاحت کی ہے جن پر یہ مرد مومن ساری عمر کاربند رہا۔ واضح ہو کہ اقبال کو سلطان ٹیپو شہید سے بہت عقیدت تھی۔ مسلمان اس نامور فرزند اسلام کی سیرت سے اس لیے بے خبر ہیں کہ اس کی شہادت کے بعد یہ دشمن اسلام گروہ ہندوستان پہ قابض ہو گیا تھا، اس لیے اسے ہندوستان کی تاریخ میں اس مرد مومن کا تذکرہ نہیں کرتے۔ شہادت سلطان ٹیپو 1799 میں ہوئی تھی۔ پورے دکن پہ اقتدار ہو گیا تھا 1800 میں، کرناٹکا پہ قبضہ جو ہے 1800 میں ہو گیا تھا، دلی پہ قبضہ 1803 پہ، ہلر کی شکست اور وسط ہند پر اقتدار ہو گیا تھا 1805 پہ، گجرات پہ اقتدار ہو گیا تھا 1807 میں، راجپوتانہ پر اقتدار ہو گیا تھا 1817 میں، اور مرہٹوں کا خاتمہ ہو گیا تھا 1818 میں۔ یعنی 20 سال کی قلیل مدت میں پنجاب کے علاوہ سارے ہندوستان جو ہیں وہ غیروں کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ سلطان ٹیپو کا اصلی نام فتح علی خان تھا۔ 1791 میں پیدا ہوا تھا۔ بہت ہی دلیر تھا، بہادر تھا، جانباز تھا، اور اسی وجہ سے اس کے باپ نے اس کو فوج میں ایک ریجیمنٹ کا افسر بنا دیا تھا۔ 1799 میں 3 مئی کو میر صادق اور دوسرے غداران مملکت کی بدولت میدان جنگ میں شہادت حاصل کی۔ گویا ہندوستان میں مسلمانوں کی ستوت کا خاتمہ ہو گیا۔ اسی دن رات کے 9 بجے سلطان ٹیپو شہید کی نعش بہت تلاش کے بعد کشتیوں کے انبار میں سے نکالی تو دیکھا کہ شمشیر ابدار اسی طرح اس مرد مجاہد کے ہاتھ میں ہے۔ چونکہ اس کا قبضہ خون آلود تھا، اس لیے بزد مشکل معشوق کو عاشق سے جدا کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کارکنان قضاء و قدر نے اس رات سلطان ٹیپو کے ہاتھ سے تلوار نہیں لی بلکہ مشرق میں مسلمانوں کے ہاتھ سے تلوار لے لی۔ تو پہلے شعر میں کہتے ہیں، اے ملت کے لوگوں، تو اللہ کا عاشق ہے اور مقصد حیات اس تک پہنچنا ہے، اس لیے تو منزل قبول نہیں کر سکتا، یعنی دنیا سے دل نہیں لگا سکتا، اور اس دنیا کی بڑی سی بڑی نعمت یا لذت تجھ کو راہ حق سے باز نہیں رکھ سکتا۔ پھر دوسرے شعر میں کہتے ہیں، تو ہر دم ترقی کی کوشش کر اور باطل کا مقابلہ کر، اگر تجھے دنیا عافیت اور سکون کی طرف بلائے تو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھ، مومن عیش کی زندگی کے لیے نہیں پیدا ہوا۔ پھر تیسرے شعر میں کہتے ہیں، تو دنیا کی فانی دلچسپیوں میں منہک ہو کر اپنے مقصد حیات سے غافل مت ہو، تو محفل گداز ہے، یعنی عیش و عشرت کا دشمن ہے، اس لیے تو ان چیزوں کی طرف توجہ مت کر، مثلا دولت، عورت اور دنیاوی شوکت وغیرہ کی طرف۔ پھر چوتھے شعر میں یہ کہتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ پہ یہ حقیقت واضح کی ہے کہ اپنے دل کو عقل کے تابع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عقل تو یہی کہتی ہے
کہ جان کا خطرہ نہ لے اور تو اپنی زندگی کو مشکل میں مت ڈال۔ باطل کی تعلیم یہ ہے کہ خدا کے ساتھ طاقتور انسان یا قوم کی اطاعت بھی کرو، اور حق کی تلقین یہ ہے کہ خدا کے علاوہ اور کسی کی اطاعت مت کرو۔ چونکہ تو حق پرست ہے اس لیے حق کے ساتھ باطل کو شامل مت کر، یعنی اللہ کے سوا اور کسی کی اطاعت مت کر۔ سلطان ٹیپو شہید کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ غلامی پہ اس نے موت کو ترجیح دی، کیونکہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا غلام نہیں ہوتا۔ کاش یہ نقطہ بہت سارے غلاموں کو سمجھ میں آ جائے، اور اگر یہ پہلے سمجھ میں آ جاتا تو آج ہندوستان کی تاریخ بالکل مختلف ہوتی۔ نہ میں اجمی، نہ ہندی، نہ عراقی و حجازی، کہ خودی سے میں نے سیکھی دو جہاں سے بے نیازی۔ تو میری نظر میں کافر، میں تیری نظر میں کافر، تیرا دین نفس شماری، میرا دین نفس گدازی۔ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، کہ موافق تدرو نہیں دین شہبازی۔ تیرے دشت و در میں مجھ کو وہ جنوں نظر نہ آیا، کہ سکھا سکے خرد کو راہ و رسم کار سازی۔ نہ جدا رہے نواگر تب و تاب زندگی سے، کہ ہلاکی ہے یہ طریق نئے نوازی۔ اس غزل میں علامہ اقبال نے بعض حقائق بیان کیے ہیں۔ کہتے ہیں جب تک انسان اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتا اس کا زاویہ نظر محدود ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو مختلف ملکوں سے منسوب کرتا ہے۔ لیکن جب وہ اس حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے کہ اللہ ساری کائنات کا خالق اور رب ہے اور سب لوگ ایک آدم کی اولاد ہیں، تو اس کا زاویہ نگاہ آفاقی ہو جاتا ہے۔ پھر وہ عراقی یا ہندی یا حجازی کے امتیازات سے بالاتر ہو جاتا ہے۔ اس کی نظر میں اجمی بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور انسان ہیں، اور ایرانی بھی۔ وہ پھر مختلف قوموں میں کوئی امتیاز نہیں کرتا اور سب سے محبت کرتا ہے۔ اے مخاطب، تو زندگی کا مقصد یہ سمجھتا ہے کہ انسان جتنا زیادہ دنوں تک زندہ رہ سکے اتنا ہی اچھا ہے، لیکن میں زندگی کا مقصد سمجھاتا ہوں کہ انسان ہر وقت اپنی خودی کو ڈیولپ کرنے میں مشغول رہے اور اپنی صلاحیتیں بڑھانے میں مصروف رہے اور طول حیات کی تمنا نہ کرے۔ اس لیے میں تیری نظر میں کافر ہوں اور تو میری نظر میں کافر ہے۔ پھر تیسرے شعر میں کہتے ہیں کہ اسلام تو انسان کو شہباز بنانا چاہتا ہے، لیکن اس دور غلامی میں دین اسلام کا مفہوم ہی بدل گیا۔ اب جو شریعت اسلامی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کمزور بن جائے۔ بس اچھا ہوا کہ تو بھی بدل گیا، کیونکہ باز کی زندگی چکور کی زندگی سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ تیتر بھلا باز کی زندگی کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ اے ملت کے لوگوں، تیری زندگی میں مجھے عشق کا وہ جذبہ نظر نہیں آتا جو تیری عقل کی اصلاح کر سکے، اور جب تک عقل انسانی عشق کے تابع نہ ہو وہ انسان کے حق میں مفید نہیں ہو سکتی۔ پھر پانچویں شعر میں کہتے ہیں اگر شاعر اپنے کلام میں زندگی کے حقائق پیش نہیں کرتا تو اس کی شاعری قوم کے حق میں ہلاکت کا پیغام بن جاتی ہے۔ 19ویں اور موجودہ صدی کے اردو شاعری پہ نگاہ ڈالنے سے اس شعر کی صداقت واضح ہو سکتی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ ملت کے جو لوگ ہیں وہ اسی قسم کی مہلک شاعری کا شکار ہیں۔ اجمی، غیر عرب، ہندی ہندوستان کا رہنے والا، بے نیازی بے پرواہی، کسی چیز پہ توجہ نہ دینا، نفس شماری سانس گننے کا عمل، زندہ رہنے کی آرزو، نفس گدازی سانس پگلانے کا عمل یعنی عمل کرنے کی لگن، شریعت مذہب کو کہتے ہیں۔
تدرو تدرو چکور کی جمع، مراد کمزور قوم. دین شہبازی، شہباز کا سا طور طریقہ، مراد سخت کوشی. نواگر، نغمہ گانے والا، گانے والا، مراد شاعر. تب و تاب، گرمی اور چمک، جوش و جذبہ. ہلاکی امتوں، قوموں کی تباہی. طریق نئے نوازی، بانسری بنانے کا انداز، مراد شاعری کا انداز. یہ اشارہ ہے دور غلامی کی اس اردو شاعری کی طرف جس میں صرف گل و بلبل کی باتیں ہیں اور قوم کے لیے آزادی کی تڑپ اور حرکت و عمل کا کوئی پیغام نہیں. جس بندہ حق بین کی خودی ہو گئی بیدار، شمشیر کی مانند ہے برندہ و براق. اس کی نگاہ شوق پہ ہوتی ہے نمودار، ہر ذرے میں پوشیدہ ہے جو قوت اشراق. اس مرد خدا سے کوئی نسبت نہیں تجھ کو، تو بندہ آفاق ہے وہ صاحب آفاق. تجھ میں ابھی پیدا نہیں ساحل کی طلب بھی، وہ پاکی فطرت سے ہوا محرم اعماق. اس نظم میں اقبال نے یہ بتایا ہے کہ جب کسی انسان کی خودی بیدار ہو جاتی ہے، یعنی اسے معرفت حاصل ہو جاتی ہے، تو اس بیداری یا شعور یا آگہی یا وقوف سے کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں اور اس شخص کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے وہ کبھی بھی باطل سے نہیں ڈرتا، بلکہ اس میں باطل کو فنا کرنے کے لیے تلوار کی سی تیزی پیدا ہو جاتی ہے. مختصر یہ کہ اس کا وجود باطل شکن بن جاتا ہے. دوسرے شعر میں کہتے ہیں وہ کائنات کی ہر شے سے واقف ہو جاتا ہے، ہر ذرے میں قوت پوشیدہ ہے جو ابھرنا اور طلوع ہونا چاہتی ہے. مرد مومن اس پوشیدہ قوت سے بھی واقف ہوتا ہے. پھر تیسرے شعر میں کہتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ ہمیں، تجھے اور مجھے، اس مرد خدا سے کوئی نسبت ہی نہیں اور ہم اس کے مقام کی بلندی کا تصور ہی نہیں کر سکتے. جس طرح اندھا گلاب کے رنگ کا تصور نہیں کر سکتا اور بہرا موسیقی کی دلکشی کا تصور نہیں کر سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زمان و مکان کی قید میں ہیں اور وہ زمان و مکان پر حکمران ہوتا ہے. واضح ہو کہ یہ اقبال کا محبوب موضوع ہے اور انہوں نے اس نقطے کو ہر ممکن طریقے سے ادا کیا ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ جب مسجد میں گئے تو اللہ سے اقرار کر لیا کہ ہم تیرے سوا نہ کسی کی اطاعت کرتے نہ کسی سے امداد طلب کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور جب باہر نکلے تو فوراً اپنے طرز عمل سے اس قول کی تردید کر دی. ہم ذلت میں ہیں. غور سے دیکھو تو یہ صریح منافقانہ روش ہے. بس اقبال یہی چاہتے ہیں کہ تم اپنے قول اور فعل میں مطابقت پیدا کرو، پھر دیکھو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ اس قدر فضل کرے گا کہ تم دنیا تو کیا چیز ہے زمان و مکان پہ حکومت کرو گے. افسوس کہ مسلمان اس طرف تو متوجہ ہوتے نہیں، غیر ضروری باتوں میں اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں. پھر چوتھے شعر میں کہتے ہیں کہ تو بالکل مردہ ہے، تجھ میں حقائق کائنات کا علم حاصل کرنے کی طلب بھی پیدا نہیں ہوئی اور مرد مومن تقوی کی بنا پر اعماق حیات زندگی کی گہرائیوں تک سے واقف ہو جاتا ہے. یعنی وہ تو کامیاب ہو گیا اور تجھ میں کامیابی و کامرانی کی آرزو و خواہش بھی پیدا نہیں ہوئی. حق بین، حق کو دیکھنے والا، مراد عدل و انصاف پہ چلنے والا. بیداری، جاگنے کی حالت. برندہ، کاٹنے والی، بہت تیز. براق، بہت چمکدار، روشن.
نگاہ شوق مراد تیز نگاہ جو دور تک گہرائی میں بھی دیکھ لے. نمودار ظاہر قوت اشراق روشن اور نمایاں ہونے کی طاقت. مرد خدا اللہ کا بندہ مراد مرد مومن جو خدا کے سوا دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا. بندہ آفاق مراد مادی دنیا کا غلام جو ہر چھوٹی بڑی طاقت سے ڈرتا ہے. صاحب آفاق مراد دنیا کا مالک یعنی دنیا پر حکومت کرنے والا غلبہ پانے والا. طلب آرزو کہتے ہیں تمنا کہتے ہیں. ساحل سمندر کا کنارہ. پاکی فطرت باطن ضمیر کے ہر طرح کی برائی سے پاک ہونے کی حالت. محرم کہتے ہیں واقف جاننے والا. اعماق عمق یعنی گہرائی کی جمع مراد زندگی کے گہرے راز بھید. خودی کی پرورش و تربیت پہ ہے موقوف کہ مشت خاک میں پیدا ہوا آتش ہمسوس. یہی ہے سر کلیمی ہر ایک زمانے میں ہوائے دشت و شعیب و شبانی شب و روز. اقبال کہتے ہیں اگر انسان اپنی خودی کی تربیت کر لے یعنی سچے دل سے محنت کرے صلاحیتیں بڑھائے اسٹرگل کرے تو پھر اپنے اندر اس قدر طاقت پیدا کر سکتا ہے کہ انسان جو مٹی سے بنا ہے باطل کو پھونک سکتا ہے. یعنی مٹی میں آگ کی صفت پیدا ہو سکتی ہے. تو دوسرے شعر میں کہتے ہیں یاد رکھو اللہ کے انعامات کا مستحق بننے کا طریقہ ایک ہی ہے. ہوائے دشت لفظی معنی ہیں جنگل کی فضا یا صحرا کا ماحول. مراد ہے پاکیزہ زندگی کیونکہ ہوائے دشت عموماً صاف ہوتی ہے. شعیب نام ایک نبی کا مراد ہے مرشد یا خدا رسیدہ انسان بہت ہی نیک و شریف آدمی. شبانی بھیڑے چرانا مراد ہے مرشد کی خدمت کرنا یا اطاعت کرنا یا فرما برداری میں منہمک رہنا. اب سوال یہ ہے کہ زمانے میں کتنے مسلمان ہیں جو شہروں کے ناپاک اور غلیظ ماحول سے بچنا چاہیں یا اس گندے ماحول سے بچ کر پاکیزہ ماحول یعنی علماء اور صالحین کی صحبت میں رہنا چاہتے ہیں. پھر کتنے ملت کے لوگ ہیں جو کسی مرشد کامل کی صحبت میں رہنا چاہتے ہیں. صحبت تو بڑی چیز ہے. کتنے ملت کے لوگ ہیں جن کے دل میں مرشد کی تلاش کی آرزو پیدا ہوتی ہے اور یہ مسلم ہے کہ خودی کی پرورش اور تربیت مرشد کے بغیر ناممکن ہے. صاحب کرام اگر 31 سال تک ایک مرشد کامل کی صحبت نہ اٹھاتے اور صحبت کی بدولت اپنی خودی کی تربیت نہ کرتے تو پھر سن 2 ہجری میں کفر کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے. بلکہ صحبت کا شرف حاصل نہ ہوتا تو انہیں مسلمانوں پہ یہ فضیلت کیسے حاصل ہوتی. مثلا ان میں سے بہت سے امی محض تھے پھر انہوں نے امام راضی پہ کیسے تفوق حاصل ہو گیا. کس سے مختصر ترقی کی کوئی صورت نہیں جب تک آپ اپنی خودی نہ بڑھائیں. موقوف ٹھہرایا گیا یعنی منحصر. مشت خاک مٹی کی مٹھی مراد انسان. آتش ہمسوس سب کو جلا دینے والی آگ مراد اللہ کے سوا جو کچھ ہے. ماں سوا اللہ اس سے بے نیاز ہونے کی قوت. سر کلیمی کلیم ہونے کا راز مراد کفر اور ظلم کی طاقتوں کے خلاف ڈٹ جانے کے عمل کا راز. شعیب مراد حضرت شعیب جن کے ہاں حضرت موسیٰ نے کچھ عرصے ان کی بھیڑوں کی غلہ بانی کی جس کے عوض انہوں نے حضرت موسیٰ سے اپنی بیٹی بیاہ دی اور پھر اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ کی خدا سے ہم کلامی ہوئی. شبانی شب و روز دن رات کی غلہ بانی مراد مسلسل جد و جہد رہبر اور مرشد کی شب و روز خدمت.
آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ۔ ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ اقبال کہتے ہیں آج کل حریت فکر کا بہت چرچا ہے، جسے دیکھو آزادی فکر کا وکیل بنا ہوا ہے اور پوری قوت کے ساتھ کہتا ہے کہ آزادی فکر ہمارا پیدائشی حق ہے۔ مطلب اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس دور میں ہر شخص کو غور و فکر، سوچ و بچار اور اپنے خیالات کے اظہار کی آزادی ہونی چاہیے۔ تو اقبال کہتے ہیں بلا شبہ آزادی فکر بہت اچھی بات ہے، لیکن جن لوگوں کو تفکر یعنی فکر کرنے کا طریقہ نہیں آتا، جو تدبر یعنی غور و فکر کے لفظ سے واقف نہیں ہیں، اگر وہ اپنے ناقص اور خام خیالات لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیں تو خود بھی تباہ ہوں گے اور وہ دوسروں کو بھی تباہ کریں گے، کیونکہ اندھا اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتا۔ پھر دوسرے شعر میں کہتے ہیں فکر اگر خام ہو، اگر کسی انسان نے مرشد کامل کی صحبت میں بیٹھ کے اپنی فکر، اپنی عقل کو پختہ نہیں کیا تو وہ قرآن مجید کا مطلب بھی غلط سمجھے گا اور حدیث کا مفہوم بھی اس پر واضح نہیں ہوگا، پس وہ لوگوں کو بھی غلط راستے پہ چلائے گا اور خود بھی غلط راستے پہ چلے گا۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ اگر انسان کو حیوان بنانا چاہتے ہو تو جس شخص کی فکر ابھی خام ہے اسے آزادی افکار عطا کر دیجئے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ موٹر چلانی اچھی بات ہے، لیکن جس شخص کو چلانے کا طریقہ نہیں آتا وہ اگر موٹر چلائے گا تو موٹر بھی ٹوٹ جائے گی اور خود اس کی ہڈیاں بھی چور چور ہو جائیں گی۔ بس جس طرح موٹر بھی چلانا ایک فن ہے، سوچنا بھی تو ایک فن ہے، اور بغیر استاد نہ وہ آ سکتا ہے نہ یہ آ سکتا۔ آزادی افکار، کسی مسئلے وغیرہ پہ کھل کر بات کرنے، رائے کا اظہار کرنے کی آزادی، صلاحیت، فکر و تدبر، غور اور سوچ بچار کرنے کا طریقہ کی حالت۔ سلیقہ کہتے ہیں ڈھنگ، تمیز۔ خام کہتے ہیں کچی، فضول اور بیکار قسم کی فکر۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ ناچیز جہاں ماہ و پروین تیرے آگے، وہ عالم مجبور ہے تو عالم آزاد۔ موجوں کی تپش کیا ہے، فقط ذوق طلب ہے، پنہا جو صدف میں ہے وہ دولت ہے خدا داد۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ اس نظم میں اقبال نے بعض حقائق بیان کیے ہیں۔ لکھتے ہیں جس قوم کے نوجوان اپنی خودی کو فولاد کی طرح مضبوط بنا لیں، اپنی صلاحیتیں بڑھائیں، عمل کریں، پڑھائی کریں، علم حاصل کریں، تو پھر اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی۔ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ شمشیر اسی قوم کے حق میں مفید ہے جس کے نوجوان پہلے اپنی خودی کو مستحکم بنا لیں، یعنی کسی نصب العین کے حصول کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیں، اور اگر ان کے اندر یہ جوہر پیدا نہ ہو سکے تو پھر شمشیر یعنی آلات حرب بالکل بیکار ثابت ہوں گے۔ کامیابی دراصل مذکورہ جذبے کی بنا پہ حاصل ہوتی ہے، نہ کہ محض سامان جنگ کی بدولت۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں چاند، سورج یہ سب مجبور ہیں کیونکہ ان کو اپنی مرضی سے زندگی بسر کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ مثلاً آگ کو یہ اختیار نہیں کہ جلانا چھوڑ دے، لیکن تو خلیفۃ اللہ ہے، تجھ کو اللہ نے وہ نعمت عطا کی ہے جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں کی، اور وہ نعمت آزادی، یہ اختیار ہے تجھ کو، یہ اختیار ہے کہ اگر تو چاہے تو اپنی خودی کو بلند کر سکتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو بڑھا سکتا ہے، تو علم حاصل کر سکتا ہے، اور تو اس قدر بلند ہے کہ تجھے خلافت اللہ کے مقام پہ فائز ہو سکتا ہے، بس تو اس نعمت کی قدر کر اور اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کر۔
پھر تیسرے شعر میں کہتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اور ہر چیز میں کوئی نہ کوئی نعمت یا دولت پوشیدہ رکھی ہے، اور اس سے مقصد یہ ہے کہ انسان اس کے حصول کی کوشش کرے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے صدف کے اندر موتی چھپا کے رکھ دیا ہے، اور اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ موجوں کی طرح اپنے اندر ذوق طلب پیدا کرے اور یہ نعمت یا دولت حاصل کرے۔ پس انسانوں کو موجوں سے جد و جہد کا سبق سیکھنا چاہیے۔ پھر چوتھے شعر میں کہتے ہیں، اب اگر تجھے یہ اندیشہ لاحق ہو کہ مسلسل کوشش سے شاید میں تھک جاؤں گا، تو پھر تو شاہی کی زندگی سے سبق سیکھ۔ آج تک کسی نے کسی شاہی کو مسلسل پرواز کی بنا پر تھک کر گرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ طاقت پرواز آتے ہی اڑنا شروع کر دیتا ہے، اور کثرت پرواز سے اپنے اندر اس قدر طاقت پیدا کر لیتا ہے کہ تھکن اس کے پاس نہیں آ سکتی۔ اسی طرح تو رات دن کوشش کیے جا، اسی کوشش سے تیرے اندر سعی، پہم، محنت کی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ اسرار پیدا، کھلے بید، کھلی حقیقتیں۔ شمشیر کہتے ہیں تلوار کو۔ صورت فولاد، سخت لوہے کی مانند، ناچیز، بے قدر، جس کی کوئی اہمیت نہ ہو، جہاں ماہ و پروین، چاند اور ستارے کی دنیا، یہ کائنات، عالم مجبور، ایسی دنیا جو خود کچھ نہ کر سکے، جس کام پہ اسے لگا دیا جائے وہی کرتا رہے۔ تپش کہتے ہیں گرمی کو، جوش کو، ذوق طلب، کسی شے کو پا لینے کا جذبہ، حرکت و عمل کا جذبہ۔ پناہ کہتے ہیں چھپی ہوئی۔ صدف کہتے ہیں خدا داد، خدا کی دی ہوئی۔ پردم کہتے ہیں سانس سے بھرا ہوا، یعنی طاقتور۔ خطرہ افتاد، گرنے کا خطرہ۔ فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب، کہ روح اس مدنیت کی رہ سکی نہ عفیف۔ رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید، ضمیر پاک و خیال بلند و ذوق لطیف۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے مغربی تہذیب کا جائزہ لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس تہذیب کی روح پاکیزہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تہذیب سراسر لادینی پر مبنی ہے، اور اس لیے اس تہذیب میں روحانیت ختم ہو گئی ہے، اور جب قومیں اس تہذیب کی حامل ہوں کہ ان میں یہ خوبیاں ناپید ہو جائیں تو پھر دنیا مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ فساد قلب و نظر، دل و نظر کی خرابی، مراد جذبوں اور بصیرت کے لیے نقصان دہ۔ عفیف کہتے ہیں پارسا، ناپید، غائب۔ ضمیر پاک، پاک باطن، پاک دل۔ ذوق لطیف، پسندیدہ و ناپسندیدہ میں تمیز کرنے کی صلاحیت۔